میرا وصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا جواب ایک آدمی بھی دے دے تو کام چل جائے گا، لیکن سب کی آواز میرے کانوں تک آئے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ آج مجبور ہو کے نہیں بلکہ مدینے والے آقا کی محبت میں مسرور ہو کے بیٹھے ہیں۔ تو ذرا میں دوبارہ سلام دیکھتا ہوں کہ آپ آج سننے کے موڈ میں ہے یا سونے کے موڈ میں ہے یا عشق رسول میں جاگ جاگ رونا بنانے کے موڈ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات اللہ رب کا لاکھ شکر ہے، اس کا ایک عظیم ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی زندگی کو یہ حسین موقع عطا فرمایا کہ آپ جلسہ چہلم کانفرنس میں باضابطہ طور پر اس اہم تاریخ میں بیٹھ کر اپنی محبتوں کا خراج اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ رب ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ذرا بڑا آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ میں نظام الدین رضوی جس کے ساتھ نظام الرقابت کی ناقابل برداشت ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا گیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام اہل سنت کے ماتھے پہ درد پیدا کیے بغیر عشق و محبت کی وہ پاکیزہ فضا بنائے۔ نعت رسول کی وہ شعر پڑھیں تاکہ طبیعت دھوپ اٹھے اور اس زمین پر بیٹھے ہوئے یہ احساس ہو جائے کہ ہم یہاں نہیں مدینہ شریف کے دیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضور پاک علیہ السلام کے قوت خزرہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی نظریے کے تحت اس عظیم الشان صدارت زیر صدارت رہبر شریعت مفکر اسلام عالم تنویر نظر کے خطیب حضرت علامہ و مولانا صلاح الدین رضوی کے صدارت اور مدینہ خصوصی استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا خطیب ہندونے بار خطیب اعظم ہندونے بار واسف تفسیر و قرآن سیاح ہندونے بار حضرت علامہ و مولانا غلام مرتضی مصباحی صاحب اللہ بھی آپ کی دیار محبت میں تشریف فرما ہے۔ خطیب اہل سنت ناشر اعلی حضرت علامہ و مولانا محمد رضا مصباحی دولوی وہ بھی آپ کی دیار محبت میں تشریف فرما ہے اور ہندوستان کی دو قیمتی آوازیں ابھی گزرنے والے ہیں، شہنشاہ لبنان شہنشاہ تعلق حضرت فراز الفت النبوی وہ بھی آپ کی دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو دوسری جانب شاعر اسلام جناب محترم اشرف رضا فیضی پنڈوری وہ بھی تشریف فرما ہے اور میرے دل سے بہت قریب کا شاعر اسلام جناب محترم قاری آفتاب رضا گنجی حضرت تشریف فرما ہے۔ دعوت محبت پہ میں کہتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور شاعر اسلام جناب محترم شکیل اختر گنجی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ باوقار علماء شورا مصنفین مناظرین بھی ممبر شریف کے جلوہ افروزی ہیں۔ میں ان بارگاہوں میں ہم یہ قرآن پیش کر رہا ہوں اور میں نظام الدین رضوی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب تک یہ پروگرام چلتا رہے گا آپ آنا سے ملاقاتیں ہوں گی، آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یقیناً یہ پروگرام اتنا کامیاب ہوگا کہ دو چار برس نہیں زندگی کے آخری لمحے تک اس جلسے پاک کو بھول نہیں پائیں گے۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے، میرے پاس وہ طریقہ ہے، وہ ڈھنگ ہے، وہ تکنیک ہے بزرگوں کے فضائل کرم سے کہ میں جہاں جاتا ہوں علماء کرام کے حوالے سے محبت کی ایک کائنات آباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، انسان دنیا کی کوئی زبان سمجھے نہ سمجھے لیکن شاعری کی زبان ضرور سمجھتا ہے۔ ہندوستان کے عظیم شعراء کرام جلوہ افروز ہیں، ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بھی اپنا موجودگی میں آپ کا شعر آپ کا
پہنچ رہا ہے جہاں شیر پہنچے سبحان اللہ بولیے جہاں شیر نہیں پہنچے گا صلاۃ و سلام کے بعد وہاں پہنچیں گے کہ آج جیتے ہیں ہم سرور عالم ذرا محمد ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ آج جیتے ہیں ہم سرور عالم اس آج جیتے ہیں ہم سرور عالم جی بھر بھر تیرا حشر میں دیدار کریں گے اور کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ یہ بھی تو کرم آپ ہی سرکار کریں گے وہ کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ یہ بھی تو کرم آپ ہی سرکار کریں گے اور ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں قربان حاضر بھاگری انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ مجھ پہ فیضان شہنشاہ امام ہو ہی گیا آپ ہی میں صحیح دیدار عالم ہو ہی گیا میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا میں اپنی قوم کے باشعور غیور افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس کرتے ہوئے جو جگہیں خالی ہیں اس کو پور کر دیں آپ کے جلسے کا ایک ناظر ممبر شریف سے اسلام کی آواز نشر کر رہا ہے ابتدائی دور میں اگر اس کی آوازوں کی قدر کی گئی احترام کیا گیا تو سمجھا جائے گا کہ قدردانی کا جذبہ مکمل طور سے بیدار ہے میں تمام برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ آ کر کے بیٹھ جائیں اس کے بعد اگلا پروگرام نشر ہوگا یہ خود آپ حضرات کو فیصلہ کر لینا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جتنے بھی افراد اہل سنت برادران اسلام اس شان اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی محبت بھری فضا میں خلوص و عقیدت کے ساتھ آج اس دور پر ابتدائی دور میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ان آوازوں کے ذریعے اخلاص و محبت کی خوشبو آپ کے دلوں میں جاگزی ہو اور ابتدائی دور میں ہی ایسا پاکیزہ ماحول بن جائے کہ آج کے اجلاس کو بہت زیادہ سے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے اور میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اور آئے ہوئے تمام مؤسسین علماء شورا مشاعر دانشوران قوم ملت کا اس نعرے سے استقبال کرتا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے چہل کانفرنس نعرے اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء کرام کی بڑی لمبی فہرست ہے لہذا آپ ہماری کسی تاخیر کے چند شاعر کے شاعر جناب محترم حاتم رضا کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ آپ کے تصورات کی دنیا سجا رہا ہوں میں آگے کون مدینے کو جا رہا ہوں میں کہو ہواؤں سے سانسوں کے لیے اپنی بات کے ساتھ سنا رہا ہوں زندہ باد ماشاءاللہ نبی کی برکت سے سب کچھ وعلیکم السلام میری علمت مدینے سے ہوگی نہیں میری علمت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری علمت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب کیسے کی جو میں مدینے کی جانب کیسے کی جو میرا دیار دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ سے کسی بڑی
اور اگر سنیت کا تیور آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اپنے تیور میں آئیے اور پورا مجمع اپنا تیور، اپنا رنگ، اپنی ادا اور اپنے انداز کا اپنے کے مظاہرہ کیجیے اور جی لگا کر کا مجمع بدل کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ خیمے میں رہتا ہے کوئی یہ دولت لوٹتا ہے کوئی اور مدینے جاتے ہیں یہ ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی مدینے جاتے ہیں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی۔ ہندوستان کی مشاہیر شخص یا قیامت سے الحمدللہ صرف جلسہ گاہی نہیں بلکہ جنت روشن نظر آ رہا ہے۔ اور علماء کرام کی موجودگی سے ممبر شریف کا وقار بڑھا ہوا ہے۔ میں ان بزرگوں کے قدموں کو چھو کے یہ شعر پڑھتا ہوں کہ میرے پاک ابو پر سجا کے نکلے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میرے پاک ابو پر سجا کے نکلے گا، ضرور نام نبی بھی بلا کے نکلے گا اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ میں 2 منٹ کے لیے بارگاہ غوثیت میں آپ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ کوئی محمودی بنے، کوئی عیاضی بن گئے، کوئی اقتدار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے۔ ڈاکٹروں پر جب کبھی ہے غوث اعظم کی نظر گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے۔ جب کبھی ہے غوث اعظم کی نظر گنڈا گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے۔ اب میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ان 4 چیزوں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے بھارت میں کوئی قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔
کوئی ذلیل و خوار ہو وہی نہیں سکتا جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے وہ اپنے ملک کا غدار ہو وہی نہیں سکتا جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے وہ اپنے ملک کا غدار ہو وہی نہیں سکتا. اب میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان چار کاموں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. کتنے لوگ بڑے شریف چلنا پسند کریں گے ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ کے بتا دیجیے. نہ ہمت ہو نہ کوئی جوش ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہو جام اور بے ہوش ہو ہی نہیں سکتا. لگے جب محفلوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی سنی وہاں خاموش ہو ہی نہیں سکتا. ذرا محبت کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کے بتا دیجیے. جوش و خروش کے ساتھ جذبہ اور احترام کے ساتھ تشریف رکھیے. انشاءاللہ ابھی مزہ آئے گا نظر ملے گی اور آپ کے خیال ذکر کا دائر پرواز کر جائے گا. مدینہ منورہ کے لیے بولیے اذان ہو رہی ہے. کبھی اجمیر کبھی بریلی کبھی کلیہ کبھی بغداد مقدسہ اور کبھی مدینہ منورہ ہوگا. اہل صاحبان علم و شعور کی موجودگی ہے. میں اس خطے کے ذریعے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو رہا ہوں. خانقاہ عبس ان کی شریعت کے بغیر ہے تصوف بے دشا رنگ طریقت کے بغیر. میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر. میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر. حضرات اب بغیر کسی تحریر کے جدید رنگ و لہجے کے ایک وہ شاعر جو تابش اسلوب سخن ہے حقیقت میں وہ شاعر نام ہے شاعر کلام جناب محترم قاری آفتاب رضا حضرت جب لہراتے ہیں جب ترنم الخیزی کا جلوہ پیش کرتے ہیں جب جھوم جھوم کر سرکار کی نام پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مدینہ شریف کے درخت پر بیٹھ کر بلبل نام رسول پڑھ رہی ہے. میں شاعر کلام جناب محترم قاری آفتاب رضا کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ پھر وہ وقت میں عیاش رہتا ہے اس لیے وہ اداس رہتا ہے جس کی ہندوستان میں ہے لیکن دل محمد کے پاس صلی اللہ تعالی. زندہ باد زندہ باد.
وعلیکم السلام شہنشاہ بغداد یہ شہنشاہ کون بن کر وہ آئے شہنشاہ کون بن کر وہ آئے کہاں مصطفیٰ کی حکومت نہیں ہے شہنشاہ کون بن کر کوئی زمین ہو کہ زمین آسمان ہو یا کوئی بھی عالم زمین آسمان ہو یا کوئی بھی عالم کہاں میرے آقا کی شہنشاہ کون بن کر آئے کہاں مصطفیٰ کی حکومت نہیں ہے خدا کا محبوب دنیا میں آیا خدا کا محبوب دنیا میں آیا جو ایک نسخہ ساتھ لایا خدا کا محبوب دنیا میں آیا یہ خدا کا وہ محبوب دنیا میں آیا جو ایک نسخہ میاں ساتھ لایا کہ نہ ہو جس میں آیا ماشاءاللہ واہ واہ کہ نبی کی محبت منافق جو ہے ان سے لگے عداوت کہ ہے گستاخ سرکار تو سب گئی گستاخ سرکار تو سب گئی کبھی سے جنت نہیں ہے شہنشاہ بن کر آئے کہاں مصطفیٰ کی حکومت نہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ شہنشاہ بغداد
کہ شہنشاہ بغداد ہے وہ حسن الحسین مشرقوں کے سنگم کہ جو کر مردے وہ پل میں ملا دے جو کر مردے وہ پل میں جلا دے کسی میرے عزت شہنشاہ ماشاءاللہ بن کر آئے غریبوں کے غمخوار ہند الولی ہیں معین و مددگار ہند الولی ہیں غریبوں کے غمخوار ہند الولی ہیں کہ غریبوں کے غمخوار کرتے ہیں انگلش کہاں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جانا اس میں خوب ہے مانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں دیکھیے اشارے کا سوال میں شعر آپ کا پہنچ رہا ہے ابو جہل نے نبی کو جانا آنا نہیں ابو لہب نے نبی کو جانا آنا نہیں عتبہ نے نبی کو جانا آنا نہیں شیبہ نے نبی کو جانا آنا نہیں اب شیخ سنیے کہ جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں جانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں اور مانتے رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہے نہیں ناتے رسول پاک کی دولت ہے میرے پاس اب اس سے بڑھ کے کوئی خزانہ تو ہے نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر واپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں اور میں ہوں رضا کا تیر چلوں گا ہر ایک طرف میرا کسی پہ خاص نشانہ تو ہے نہیں انلمیٹڈ ہے نا انلمیٹڈ ہے نا یہ آپ کا پیچھے کریں گے نشانہ تو ہے نہیں سوچ اچھی ہے سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے ویسے و رضا مستقل چاہیے صرف پیسوں سے ہوتا نہیں عقیق ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے دل والوں کا جلسہ ہے اس وجہ سے آپ لوگ کم ہیں مگر برہم کے ساتھ سن رہے ہیں فقط عظمت کردار کے تب ہوتے ہیں جنگ پیسے تلوار سے کم ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں شاعر جناب محترم قاری آفتاب رضا نے بہت اچھا کلام پڑھا ترنم تہذیب شعر تہذیب جمال و اعلیٰ اور
ضعف و سرور کا مجموعہ انہوں نے پیش کیا. بہت اچھا کلام کہا. حضرات غیر سے طاہر کے خطیب اہل سنت خطیب مسجد اعلیٰ حضرت ترجمان رضویہ حضرت علامہ مولانا شیر نظر صاحب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ان چار مصروں کے ساتھ کہ سن کے تقریر بول سکتے ہیں, یہ خدمت بھی بول سکتے ہیں. عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو بھوکے بھی بول سکتے ہیں. سبحان اللہ. خصوصیت کے ساتھ ہمیں جہاز جناب شفیع رضا حافظ وقاری حضرت مولانا توصیف رضا صاحب حضرت مولانا احمد رضا اور سگلٹی کے بلبل جناب آفتاب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. بس 10 منٹ کے لیے آپ سے برداشت کریں. انشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ تشریف لائیں گے جن سے ہم بھی مدعو ہوں گے, آپ بھی چونکہ مہمان ہیں, میں میزبان ہوں, کبھی بھی میں آپ کی میزبانی کر سکتا ہوں, وہ مہمان ہیں, آج ان کی میزبانی ہم کریں. یہ بڑے دل کی بات ہے. اپنے اپنے علاقے میں ہمیں شیر ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی دوسرے کے علاقے میں جا کر کے شیر بڑے بڑی بات ہوتی ہے. آج ہم انشاءاللہ انہیں کو پورا ٹائم دیں گے. 10 منٹ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد, قبلہ دل مدد, کعبہ ایما مدد, بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفان شکست راہ تو کشتی, بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی, سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ, حرمت روح پیمبر یک نظر کن صبح قادریم نعرہ یا غوث اعظم بزنم, دمز شہر احمد رضا کا قطب عالم بزنم, کرعتا احمد رضائے احمد مسلم تجھے, میرے مولا حضرت اختر رضا کے واسطے جھوم کے بول دیجئے آمین سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت ہم سنیوں کی جان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الحمد رضوان نے جب قلم اٹھایا تو منہ کے قلم سے سینہ قرطاس پر یوں رب فرمایا, یا رسول اللہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے,
اور ہو گیا تھک سے کلیجہ میرا۔ مزمل بھائی آپ نے بہترین طریقے سے اپنے بچے کے سارے ثواب کے لیے ٹینٹ مائک اور بے شمار علماء کرام کو آپ نے بتایا، سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، واہ، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے اور حسن تیرا سا دکھا نہ سنا، حسن تیرا سا دکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، آج ہر ایک کے دل کی نئی خواہش ہوگی کہ کاش اگر آج سیف رضا ہوتے۔ ماں کی خواہش یہی ہوگی، باپ کی خواہش یہی ہوگی، خیش و اقربا کی خواہش یہی ہوگی، کاش اگر آج سیف رضا ہوتا تو جب وہ جشن کا سن لیا کرتا تھا مچل جایا کرتا تھا، جب وہ درود خانی کا سنا کرتا تھا مچل جایا کرتا تھا۔ ارے ایسی اولاد دعا کرے مولا سیف رضا کی طرح اولاد ہر ایک کے گھر میں دے، تاکہ جمعہ کا جب دن آئے تو اگر اس میں وہ بچہ تیاری میں لگے تو ساتھ ساتھ ماں بھی تیاری میں لگ جائے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ کتنا دیندار تھا، یوں تو آپ جانتے ہیں بچپن سے ہی اس کی آنکھ کی بینائی نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر کروڑوں آنکھوں والے اس پر قربان، جو بچہ جمعہ کے دن کا انتظار کیا کرتا تھا، جو بچہ جمعہ کی نماز کا انتظار کیا کرتا تھا، جو بچہ مؤذن کی اذان کا انتظار کیا کرتا تھا، ایسے بچے کے اسلامیہ کی جب خبر آتی ہے تو لوگ صرف یہی کہتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ حضرات آگے کچھ عرض و معروض سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بس میں ہدایت، نوشہ بس میں جنت، عرش بری کی تیب و نکھر، فرش زمین کی زیب و زینت، یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگستہ میں جھوم جھوم کر والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی جاری نشاور کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات آج کی محفل جانتے ہیں 40 کی محفل، یوں تو بے شمار محفلیں ہوا کرتی ہیں، محفلیں بے شمار ہوتی ہیں، شادی کی محفل، بچے کی پیدائش کی محفل، بچے کی برتھ ڈے کی محفل اور بچیوں کی شادی کی محفلیں، یوں ہی دیگر جتنے بھی استقبالیہ پروگرام ہوا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں دیگر پروگرام بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن جب 40 کی محفل ہو یا کسی کی میت کی محفل ہو یا برسی کی محفل ہو تو ایسے عالم میں انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ ہے موت۔ انسان چلتا ہوا ہوتا ہے، گھومتا ہوا ہوتا ہے، بازار کرتا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کی گہما گہمی میں انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ انسان گھر بناتا ہوا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہے۔ انسان کپڑے خریدتا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہنے، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں لوگوں مکان بنایا اس لیے جاتا ہے کہ مکان ایک دن بوسیدہ ہو جائے گا، کپڑا خریدا اس لیے جاتا ہے کہ کپڑا ایک دن پرانا اور پرانا ہو کر بوسیدہ ہو جائے گا، مال و دولت اس لیے اکٹھا کی جاتی ہے کہ انسان اس سے عیش و آرام کی زندگی اختیار کرے، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن سنو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں بھی سرخرو حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو مال ملا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ جو اولاد ملی ہے اس اولاد کی پرورش کو اس طرح کیا کرو کہ وہ اولاد آگے بڑھ کے جب وہ بڑا ہو اور بڑی جب وہ اولاد ہو تو کسی ایکٹر کا نام نہ لے، بلکہ جب بھی نام لے تو اللہ اس کے رسول کا نام لیا کرے کہ جہاں ثواب اس بچے کے نام اعمال میں اللہ لکھوائے گا وہیں تیرے نام اعمال میں بھی نیکیاں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اولاد کو اچھی تربیت، اولاد کو
بہترین اس کی پرورش کیجیے تاکہ جانے والا انسان جب جائے تو لوگ کہے دیکھو یہ وہ بندہ جا رہا ہے جس کی اولاد پیچھے پر باقی ہے، وہ اولاد بد کردار نہیں ہے، وہ اولاد بے وفا نہیں ہے، بلکہ وہ اولاد مصطفیٰ کا وفادار ہے، وہ اولاد مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام ہے۔ ماں باپ پہچانے جاتے ہیں اور کبھی ماں باپ سے اولاد پہچانی جاتی ہے۔ بچہ اگر چھوٹا ہو تو پھر باپ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا ہے، تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، دیکھیں کریکٹر میں بڑا ہوا کہ نہیں ہوا، اخلاق میں بڑا ہوا کہ نہیں ہوا، کردار میں بڑا ہوا کہ نہیں ہوا، ادب و تہذیب میں بڑا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے، ادب و تہذیب کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، تو مرنے والا انسان مر جاتا ہے، لیکن اولاد اس کے پیچھے ایسے ایسے کارنامے کرتے چلی جاتی ہے جس سے اس کا خود نام ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا بھی نام روشن ہوتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی معمولی انسان کا نام تھا نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے، میرے سرکار فرماتے ہیں جو ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اللہ رب العزت ان کے لیے دو جنت میں دو گھر مکان بنائے گا۔ جو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا یعنی جو آنکھوں سے آزمایا گیا دنیا میں، آپ دیکھ سکتے تھے وہ بھی بچپن کے اعتبار سے، بچپن ہی سے وہ کمزور ہے دیکھنے کے اعتبار سے، اور چھوٹی سی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے، چھوٹی سی عمر میں، میرے خیال سے قرب بلوغ رہا ہوگا یا بالغ ہو چکا ہوگا، 2-3 سال رہے ہوں گے بالغ ہوئے، اس کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور وہ بچہ اللہ اکبر جب بھی کسی محفل میں آتا تھا وہ چلتا تھا کہ نعت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ حضرت کتنی بار وہ مجھ سے کہا مولانا صاحب مجھے بھی نعت پڑھنے کا موقع دیجیے، مجھے بھی مائک دیجیے۔ بچہ ایسا ہو جسے دیکھ کر اللہ اس کے رسول کی یاد آ جائے، بچہ ایسا ہو جس کا چہرہ بتا دے کہ اس کے ماں باپ بھی نیک ہے، اسی لیے یہ بچہ بھی نیک ہے۔ یہ سیف رضا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا سیف رضا کو اپنی جوار رحمت میں جگہ ہے نا، ان کے گناہ سگار گوار کو معاف فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ایک بڑا بہترین نعمت بدل عطا فرما۔ رات موت ہے کیا؟ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ موت سے انسان ختم ہو جاتا ہے، موت سے انسان مر جاتا ہے، اس کے رسول کے وفادار ہے، تو ایسے